بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر توصیف اور ہومیوپیتھی کے بارے میں آپ کو چھوٹے چھوٹے لیکچرز کے ذریعے چھوٹے چھوٹے امراض کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں کہ ہومیوپیتھی کے ذریعے آپ کیسے ان کو آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنا جو ذاتی طور پہ فوری طور پہ اپنا کر کے. ہاں لازمی بات ہے, میں پہلے بھی آپ کو بتاتا آیا ہوں کہ جو کمپلیکیشن ہو, زیادہ سیریس مسئلہ ہو, تو اس میں کبھی بھی آپ زیادہ دیر ہومیوپیتھی کے اوپر نہیں. آپ کوشش کریں کہ ایلوپیتھی میں جا کے امیڈیٹلی اچھے ڈاکٹر کو دکھا کے اپنا ٹیسٹ وغیرہ اور جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کرائیں. تو مختلف ٹاپک کور کرتا آیا ہوں. تو اس میں آپ پچھلے دنوں میں نے کوئی ہفتہ پہلے یورینری انکمپلیٹس کے بارے میں بات کی تھی. تو آج جو ہے میں بات کروں گا اپنا ٹائیفائڈ بخار کے بارے میں. یہ بخار کی بھی کافی قسمیں ہیں, ملیریا بھی ہے, کافی قسم کی ہیں. نارمل بھی ہوتا ہے, ایک کچھ ایسی بخار چڑھ جاتا ہے, گرمی سے سردی سے بھی بخار چڑھ جاتا ہے بعض اوقات. تو یہ بخار کی کافی قسمیں ہیں, لیکن ایک ٹائیفائڈ اس میں سے ایک بڑا ڈفرینٹ بخار ہوتا ہے, جس طرح ملیریا کا بخار بڑا ڈفرینٹ ہے. تو اور یہ ٹائیفائڈ کا بخار ہی بڑا ڈفرینٹ چیز ہے. یہ بیسیکلی جو ہے یہ خاص قسم کا بخار ہوتا ہے, متعدی ہے اور یہ پھیلتا بھی ہے. اور میں یہ بھی آپ خیال رکھیے کہ اس کا یہ سیلموٹیلائٹس ایک جراثیم ہے, مطلب بیسیکلی یہ جراثیم ہے, اس کے ذریعے یہ ہوتا ہے, یہ آنتوں پہ حملہ کرتا ہے. اس کے بعد سب سے پہلے اس میں سوزش پیدا کر دیتا ہے آپ کی آنتوں میں. یہ والا جو جراثیم ہے, سوزش پیدا کرنے کے بعد یہ جراثیم جو ہے بیسیکلی یہ بھی آپ کو کلیئر ہونا چاہیے, یہ متاثرہ خوراک, پانی اور مکھیوں کے ذریعے, یہ اس کی خاص ٹپیکل چیزیں ہیں جس کے ذریعے یہ آگے پھیلتا ہے. مکھیاں بھی ہیں اور سارا کچھ ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اسٹول کا بھی خیال کریں, یا واش روم جاتے ہیں تو بھی خیال کریں. یہ کافی اس کے ساتھ احتیاط کی تدابیر بھی تھوڑی بہت استعمال کریں تو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. یہ ان کے ذریعے انسان میں داخل ہوتا ہے, اور اس کے بعد سب سے جا کے میں نے پہلے بتایا کہ آنتوں پہ حملہ کرتا ہے اور ان کو سوزش پیدا کر دیتا ہے. اس کے بعد آپ کو بخار اسٹارٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ بخار پر میں نے ایک چیپٹر پہلے میں کلیئر کیا ہے لیکچر میں. بخار اٹ سیلف از نتھنگ, بخار خود کچھ نہیں ہوتا. یہ ہم نے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بخار. بخار از بیسیکلی اس کے پیچھے کوئی اور چیز ہوتی ہے, مطلب ملیریا ہے یا کوئی انفیکشن ہے جسم میں, یا کوئی اور کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتی ہے انفیکشن وغیرہ کی قسم کی, جس کی وجہ سے بخار چڑھنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس کا بھی میں نے آپ کو بتایا جراثیم ہوتا ہے, یا وہ کرتے کرتے یا بڑھ جاتا ہے, آنتوں کی سوزش بڑھ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے انفیکشن زیادہ ہو چکی ہے. آپ ٹیسٹ بھی کرا سکتے ہیں اس کے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو ٹائیفائڈ ہے. تو اس میں آپ کو جو میں نے بنیادی بات بتائی ہے کہ یہ بخار تقریباً جو ہے یہ 3 سے 4 ہفتے تک چلتا ہے. شروع میں یہ کم ہوتا ہے, مطلب 100 سے بھی نیچے رہتا ہے, 99 100 101 تک رہتا ہے. اس دوران میں آپ چلتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد پہلے ہفتے کے دوران ہلکا بخار, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ تھوڑا سا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو یہ بعض اوقات جب یہ زیادہ مطلب تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے یہ 103 104 تک بھی ٹچ کرنے لگ جاتا ہے. اتنا ہائی جاتا ہے, پھر ایک دم ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے بخار یہ والا. تو علامات شدید, جب آپ کا بخار اتنا زیادہ ہوتا ہے تو لازمی بات ہے آپ کی جو کنڈیشنز ہیں, آپ کی جو سمٹمز ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں, آپ کی علامات بھی بڑھ جاتی ہیں, شدت آ جاتی آنے شروع ہو جاتی ہے. اس میں آپ کی زبان جو آپ کی سفید ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کو دست بھی آنے شروع ہو جائیں گے. بعض اوقات کچھ کیسز میں الٹیاں بھی میں نے دیکھی ہیں, الٹیاں آتے ہوئے بہت آئی ہیں. تو یہ بیسیکلی تو 3 سے 4 ہفتے کا ہوتا ہے, لیکن اس کے دوران میں ابھی آپ نے اوبیسلی اگر دوائیاں استعمال کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کی شدت میں کمی بھی آئے گی, اور آپ کو اس سے آپ کو آرام بھی ملنا شروع ہو جائے گا. تو لیکن پھر بھی یہ 3 سے 4 ہفتہ اس کا ٹائم ہوتا ہے. اور اس میں میکسیمم آپ کو ایک اور بھی اس میں بڑی سی وہ ہے کہ اس میں ریسٹ ضروری ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ والی, کہ اس میں ریسٹ بڑا ضروری ہوتا ہے باڈی کے لیے. تو اس کو بیسیکلی ٹائیفائڈ کے اندر اپنے آپ کو اب زیادہ تھکائیں نہ, زیادہ وہ نہ کریں, زیادہ ایگزرشن نہ کریں کہ آپ کو یہ زیادہ پرابلم اور بڑھ جائے. تو آپ کو میں نے بتا دیا بیسیکلی چیزیں. اس کا علاج لازمی ہے. اگر آپ ہومیوپیتھی بھی علاج کر رہے ہیں تو بھی آپ دیکھیں کب تک ٹھیک ہے, چل رہے ہیں, کنٹرول میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ پھر اوبیسلی آپ کسی بہتر ڈاکٹر سے مشورہ کریں, کسی اور انگریزی دوائیوں کی طرف رجوع کریں, ان سے مشورہ کر کے ان سے بھی دوائیاں لے سکتے ہیں آپ. یہ بنا کہ یہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات یہ جو ہے نا یہ دوبارہ حملہ بھی کرتا ہے, اس لیے اس کا علاج بہت ضروری ہے, اور بڑے اچھے طریقے سے اس کا علاج کرایا جائے اور امیڈیٹلی اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن بہرحال ٹائم تو یہ اپنا تھوڑا سا لیتا ہے, اس کے بعد یہ کمزوری بھی بہت کر دیتا ہے. تو اب اس لیے آپ نے پھر یہ سب چیزوں کو نظر میں رکھنا ہے. اس کے دعوے کہ پانی کا توازن بہت خراب کرتا ہے آپ کے جسم میں, تو پانی کی مقدار آپ کے جسم میں ٹھیک رہنی چاہیے, یہ اس کا توازن بھی خراب کر دیتا ہے پانی کا. تو یہ بھی اپنے آپ ذہن میں رکھیے گا. اب اس کے جو مدر ٹنکچر استعمال ہوتے ہیں ہومیوپیتھی کی جو دوائیاں مین بڑی جو مدر ٹنکچرز ہوتے ہیں, جو کیو جس کے آگے لکھا ہوتا ہے مدر ٹنکچر, اس میں سب سے ٹاپ کا مدر ٹنکچر ہے بپٹیشیا. یہ بپٹیشیا کیو آپ دے سکتے ہیں اپنا, اس کو آپ 7 قطرے یا 6 قطرے دن میں 3 مرتبہ دے سکتے ہیں, آدھے کپ پانی میں یا تھوڑے زیادہ پانی میں. اگر میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا تو بتا دوں, ابھی دوبارہ ریپیٹ کر دوں. پہلے لازمی بتایا ہوگا کہ جو 30 پوٹینسی ہے, جو 200 پوٹینسی ہے, یہ آپ اپنی زبان پہ سیدھی آپ
ڈراپ اس کے ڈراپس جو ہیں اپنی زبان پہ ڈال کے اوپر سے ایک گھونٹ پانی بھی لے سکتے ہیں. مدر ٹیچر کوشش کریں کہ تھوڑے سے پانی میں لے لیں مکس کر کے, وہ زیادہ افیکٹو بھی ہو جاتا ہے اور زیادہ اچھا کام بھی کرتا ہے مدر ٹیچر, اگر آپ اس کو اس طرح کر کے لے لیں گے. تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا دو ہیں. آرنیکا بھی بہت اچھا اس میں کام کرتا ہے. آرنیکا 1X میں بھی لے سکتے ہیں, اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا ہے اپنا بیپٹیشیا. اس کے علاوہ جو مین میڈیسنز ہیں جو ہومیوپیتھی کی جو استعمال ہوتی ہیں 30 پوٹینسی میں بھی ہیں, گروسٹاکس ہے, آرسینک ایلبم ہے, اور آرنیکا ہے, پائروجینم ہے. یہ 200 میں استعمال, یہ نوسوڈ میں آتی ہے. یہ میں کسی ایک اور میں آپ کو کور کروں گا پورا لیکچر کے نوسوڈ, سارکوڈس اینڈ ہماری مین میڈیسنز ہیں, ان میں یہ سارا کچھ کیا فرق کیا ہے ان سب میں. لیکن بہرحال یہ ایک نوسوڈ ہے بڑا اچھا. پائروجینیم ہے, پائروجینیم یہ آپ نے استعمال کرنی ہے, لازمی استعمال کریں, ہفتے میں 3 دفعہ استعمال کر دیں بے شک یہ, لیکن یہ قریب 200 پوٹینسی میں ہے. یہ آپ ہفتے میں 3 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں. اس کو بڑا فائدہ مند ہے, اور یہ واقعی کنٹرول کر لیتی ہے ٹائیفائڈ بخار کو. تو باقی اس کا جو کمبینیشن میں بتاتا ہوتا ہوں, آج میں جا کے تھوڑے سے کہ جی کمبینیشن بھی آپ کے نوٹس میں آ جائیں. اس میں سب سے پہلا کمبینیشن جو ایک ہی سب سے اچھا جو میرے استعمال میں آیا ہے وہ ہے بیپٹیشیا, روسٹاکس اور بریونیا. بیپٹیشیا, روسٹاکس اور بریونیا, یہ تینوں دوائیاں 30 پوٹینسی میں ملا لیں, اور ان کی آپ 3 4 بوندیں دن میں 4 دفعہ اپنی زبان پہ ٹپکائیں, اور اس کے اوپر ایک پانی پی لیں. بے شک آپ کو اگر تنگ ہو رہی ہیں تو آپ یہ تنگ ہو رہے ہیں, دونوں صورتوں میں خاتون ہے کہ مرد ہے, آپ اوپر پانی پی لیں تھوڑا سا ایک گھونٹ, سو دیٹ آپ کے وہ جو زبان کے اوپر تھوڑا سا محسوس ہوتی ہے دوائی کی تیزی تھوڑی سی, تو وہ بھی ختم ہو جائے گی, لیکن محسوس ہوتی نہیں ہے نارملی, یہ اتنا زیادہ اس کا وہ نہیں ہوتا. ہاں ٹنکچر آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے, اسی میں نے بتایا کہ اس کو تھوڑے زیادہ پانی میں. اب اس کی جو کمبینیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے, کمبینیشن بھی آپ کے نوٹس میں آ گئی ہے کہ یہ سب سے اچھا کمبینیشن میں نے آپ کو بتایا, یہ بہت استعمال میں نے کی ہے اس کا. ٹائفوڈائنم بھی ایک ہے اس کی بڑی اچھی دوائی ہومیوپیتھی کی, وہ بھی 200 پوٹینسی میں استعمال ہوتی ہے. وہ میں نے جو مین میڈیسن بتاتا ہوں اس میں سوری میں بتا نہیں سکا. پائروجینم بھی ہے اور ٹائفوڈائنم بھی ہے, یہ دونوں استعمال کریں آپ 200 پوٹینسی میں, وہی 2 قطرے دن میں. لیکن یہ ٹائفوڈائنم اور جو پائروجینم ہے یہ دن میں آپ 1 یا 2 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں, آپ بھی استعمال کریں. اس کے بعد بایو کیمیکل میں بتاتا ہوں. تو بایو کیمیکل کے اندر اس کی کالی فاس ہے, فیروفاس ہے اور کالی میور. یہ میں نے آپ کو کمبینیشن نہیں بتا رہا, میں بتا رہا ہوں کالی فاس, فیروفاس اور کالی میور, یہ 3 4 دوائیاں ہیں. یہ ان کو آپ 3X کے اندر استعمال کر سکتے ہیں, یہ ریڈی میڈ آپ کو مل جاتی ہیں, ان کو آپ استعمال کریں اور یہ بڑی فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں اس کے لیے ٹائیفائڈ کے بخار کے سلسلے میں. بایو کیمک ہے یہ دن میں آپ 4 مرتبہ بھی لے سکتے ہیں, 4 گولیاں ان کی, یہ بنی بنائی ملتی ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں ڈائٹ میں تو بات لازمی آتا ہے. اس میں آپ زیادہ تر جو ہے نا میں نے یہ دیکھا ہے اس میں آپ میکسیمم فروٹ استعمال کریں, کیلا ہے, شہد ہے, موسمی ہے, مطلب یہ اس طرح جامن ہے, مٹر ہے, پنیر وغیرہ اس طرح کی چیزیں, مونگ مسور کی دال ہے, لوبیا ہے. یہ بڑا مطلب پروٹین والی ٹیم جو آپ کو زیادہ فائدہ دیں, طاقت بھی دیں, کیونکہ یہ کمزوری بھی بہت زیادہ کرتا ہے ٹائیفائڈ بخار. تو یہ اگر آپ خوراک ضرورت ہے اپنی بہتر کر لیں, مطلب میکسیمم میرا ہوتا ہے بے شک کہ آپ فروٹ کی طرح زیادہ توجہ دیں اور ریسٹ بھی کریں اس کے ساتھ ساتھ, تو یہ امیڈیٹلی کور اپ ہو جاتا ہے. تو یہ میں تھوڑا سا مختصر آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ آپ کو ایک اور آئیڈیا ہو جائے تو آپ نے اس سے کیسے احتیاط کرنی ہے اور کون سی دوائیاں آپ کو کام آئیں گی, تو اس کے مطابق آپ ان کو استعمال کرتے رہیے گا. اور اگر کوئی آپ کو کوئی کمپلینٹ ہے, کوئی آپ کو مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پہ پوچھ سکتے ہیں میرے سے. تو مجھے اگلے ٹاپک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.